اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، آج ہم اپنے درسی کتاب کا جو ہمارا آج کا سبق جو ہے غالب کی خطوط نگاری، غالب نے جو اپنے دوستوں کے نام سادہ خطوط لکھے ہیں اور اس کا اندازی تحریر جو تھا کیسا تھا اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے غالب کی حالات زندگی کے بارے میں پہلے ہمیں جانکاری حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یہ نام یاد ہوگا اور آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں اردو کتاب میں، مرزا اسداللہ خان غالب۔ ان کا پورا نام جو تھا مرزا اسداللہ خان تھا۔ پورا نام جو ان کا ہے مرزا اسداللہ خان، پورا نام مرزا اسداللہ خان۔ پورا نام ان کا جو تھا غالب کا مکمل نام، پورا نام، اصل نام جو تھا مرزا اسداللہ خان تھا۔ اور پہلے آپ کا تخلص یعنی تخلص کہتے ہیں، وہ مختصر سا نام، وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے اشعار میں، اپنے غزل میں بیان کرتا ہے۔ تو تخلص پہلے انہوں نے اسد رکھا تھا، تخلص پہلے اسد تھا، اسد، بعد میں غالب رکھا، بعد میں غالب اختیار کیا۔ یعنی تخلص ان کا پہلے اسد تھا، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھا، اب غالب کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ان کے والد کا نام تھا، یعنی مرزا اسداللہ خان غالب کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ۔ مرزا عبداللہ بیگ ان کے والد کا نام تھا، اور ان کے چاچا مرزا نصر اللہ بیگ، وہ دونوں فوج میں ملازم تھے۔ یعنی ان کے والد بھی اور ان کے چچا بھی دونوں فوج میں کام کر رہے تھے، فوج میں بھرتی ہو چکے تھے۔ چونکہ غالب نے ابتدائی دور میں ہی، غالب بچپن میں ہی بیچارہ یتیم ہو گیا کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو ان کی پرورش پھر ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ تو کچھ عرصہ بعد، کچھ وقت بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو غالب کے بچپن میں ہی، غالب ابھی چھوٹے تھے، بچے ہی تھے کہ چچا کا انتقال بھی ہوا، اور آپ کی پیدائش جو ہو گئی 1797 کو، پیدائش، یعنی غالب جو پیدا ہو چکے ہیں آگرہ میں 1797 میں، یعنی 1797 کو آگرہ میں ان کی پیدائش ہو گئی، اور وہی آپ کا لڑکپن ہے، وہی آپ کا بچپن کا دور گزرا۔ یعنی غالب کے بچپن کا دور جو گزرا وہ گزرا آگرہ میں، جہاں ان کی پیدائش ہو گئی۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ غالب اردو زبان کے علاوہ، اردو ادب کے علاوہ نثر نظم میں، باقی شعرا میں، باقی نثر نگاروں میں غیر معمولی امتیاز ان کو حاصل تھا۔ انہیں بڑی شخصیت تھی، ایک طرف سے اردو ادب میں ایک خاص مقام تھا ان کا، پھر شاعری میں بھی ان کا کمال حاصل تھا، انہیں کمال حاصل تھا، اور خطوط نگاری میں بھی انہوں نے مثال قائم کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بھی بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ یعنی غالب کے خطوط، غالب اگر اپنے دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے بڑی سادگی سے، اس میں اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر ایسے القاب اور الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے،
بلکہ علمی ادبی معاملات پر وہ بہت ہی صاف اور رواں زبان میں وہ خط لکھا کرتے تھے، اپنے زبان میں ہی ظاہر خیال کیا کرتے تھے. اور انہوں نے جو خط لکھنے کا دور جو گزرا ان کا، وہ 1819 کے دوران انہوں نے خطوط لکھے اپنے دوستوں کو. غالب نے خطوط نگاری کا جو دور جو آغاز کیا اس دور کا، وہ 1819 سے کیا، اور آج تک تب سے آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں شامل ہیں. غالب کی جو خطوط جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں اردو نثر میں، خطوط جو لکھے جاتے ہیں نثر میں لکھے جاتے ہیں، تو وہ بڑے اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں میں بڑے لوگوں میں وہ شامل ہیں، بڑے لوگوں کے فہرستوں میں وہ شامل ہیں ان کے خطوط. اور ان کا انداز تحریر کچھ عجیب تھا. انہوں نے مراسلے کو مکالمے میں بدل دیا. مراسلے میں نے خط خطوط کو مکالمے میں بدل دیا. وہ اس طرح سے خط لکھتے تھے، حالانکہ وہ خط لکھا کرتے تھے دوستوں کو اس طرح سے جیسے وہ خود اس جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں، ارسال کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے بات کر رہے ہیں. مراسلے کو خطوط کو مکالمے میں بدل دیا، بات چیت میں بدل دیا، آپسی گفتگو میں بدل دیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے خطوط نگاری کی ہے. کیونکہ غالب نے پرانے طریقے جو واقعی جن طریقوں سے وہ لکھا کرتے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. پرانے زمانے کے وہ طور طریقے، وہ پرانی تحریر جو تھی پرانے زمانے کے اعتبار سے، تو انہوں نے اس طریقے کو، پرانے طریقے کو، بالکل تحریری طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور خطوں میں انہوں نے لمبے لمبے القاب اور الفاظ سے بھری ہوئی باتیں جو ہوتی تھی ان کو مختصر کر دیا. ان کے خطوط میں القاب اور الفاظ وہ بڑا چڑھا کر بات نہیں پیش کرتے تھے، بلکہ سادگی سے، سادہ الفاظ میں. ان کی تحریر میں اتنی چاشنی ہوتی تھی کہ جیسے پڑھنے والے کے سامنے غالب خود موجود ہوتا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے خطوط کو، اپنے خطوں میں لمبے لمبے القاب اور الفاظ سے بھری ہوئی باتیں جو ان کی تھی ان کو مختصر کر دیا، ان کو کم کر دیا. وہ ان کو زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنے خطوط کو بالکل مختصر کیا کرتے تھے. اور غالب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے فارسی اور عربی الفاظوں میں، فارسی زبان اور عربی زبان کے الفاظ میں اپنے خطوں میں اس طرح فارسی زبان کے الفاظ اور عربی زبان کے الفاظ اپنے خطوں میں انہوں نے اس طرح ان کو شامل کر دیا، اس طرح برتا جس سے زبان کی سطح بلند ہو گئی، کافی بلند ہو گئی. اور وہ عبارت جو پڑھی جاتی تھی اس خط کی تو وہ کبھی بوجھل نہیں لگتی تھی پڑھنے والے کو. اس کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. ایسا ہلکے طریقے سے اس خط کو بیان کرتا تھا، لکھتا تھا. تو غالب کے خطوں میں ہنسی مذاق کی باتیں ہوا کرتی تھیں. غالب خطوط میں غالب کے خطوط جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، جب ہم ان خطوط کو پڑھتے ہیں تو ان میں ایسی ہنسی مذاق کی باتیں جو ان کا اہم عنصر رہا ہے کہ وہ اپنے خطوط میں پڑھنے والے کے لیے ہنسنا اور مذاق کی باتیں سننا یہ اہم جانتے تھے، ان کا اہم عنصر تھا. تو آپ کے خط پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے غالب کو دیکھا ہے. جیسے جو دوست ان کا غالب کا لکھا ہوا خط جو پڑھتا تھا جیسے اس کے سامنے ہوتا تھا، جیسے اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. یہ خصوصیت ان کے خطوط میں پائی جاتی ہے. اور آپ کی خطوط نگاری انتہائی اہم مانی جاتی ہے. نہ وہاں القاب کا استعمال کیا ہے، نہ الفاظ کا زیادہ استعمال کیا ہے، بلکہ ان کو مختصر کر دیا ہے اور سادگی سے آسان الفاظوں میں اپنے دوستوں کو انہوں نے خطوط روانہ کیے ہیں، خط بھیجے ہیں. تو غالب کے خطوط بھی عجیب انداز کے ہوا کرتے تھے. تو پیارے بچوں، آگرہ میں وہ پیدا ہوئے 1797 میں، لیکن ان کا انتقال آخر دلی میں 1869 میں ہوا.